السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو یدھ چل رہا تھا، جو جنگ جاری تھی، اب اس میں سیز فائر کر دی گئی ہے، اور اب جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ اسی پر پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بہت ہی زبردست بیان جاری کیا گیا ہے۔ دوستو، آئیے سنتے ہیں مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کو آخر انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، کہ جو ہمیں انسان نہیں مانتے تھے، آج ان سرداروں نے ہمارے دروازے پر گھٹنے ٹیک کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ محمد الرسول اللہ کا دین سب سے اعلیٰ دین۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو سنائی تھی، اس میں ہمارے دیش کے صاحب بڑی تیزی سے اسلام کے خلاف اور یورپ میں اسلام کی ترقی کے خلاف بول رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا سن کے آپ کو غصہ آیا؟ میں کہ نہیں آیا۔ میں کہ یہ ہماری ترقی کی داستان بیان کر رہا ہے، اس کے لفظ دوسرے ہیں۔ یہ ہمارے خلاف جو بول رہا ہے یہ ہماری ترقی کی داستان بیان کر رہا ہے۔ سیدنا بلال جب گھر پہنچے نا، مار کھاتے ہوئے روز گھر پہنچتے ہیں، تو امی نے کہا ایک دن بلال ہم مکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک جھونپڑی ہے، چند برتن ہیں۔ سیدنا بلال نے اپنی ماں کو کندھوں سے پکڑا اور محبت سے پوچھا، اماں ہم تو ہجرت کر نہیں سکتے اور یہ بات تیرے ذہن میں آ نہیں سکتی، اماں سچی بتانا کس نے کہا؟ تو اماں نے کہا تھا اس دن کہ بلال آج ابو جہل آیا تھا، آج ابو لہب اور عتبہ آئے تھے، آج ولید آیا تھا، آج عبداللہ بن جدان آیا تھا، آج وہ امیہ کو ساتھ لے کے آئے تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے چودھری تیری ماں کی جھونپڑی پر آئے اور انہوں نے گزارش کی کہ اپنے بیٹے کو لے جا، یہ سارا دن اللہ اللہ کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بلال نے کہا تھا، اماں جی خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، کہ جو ہمیں انسان نہیں مانتے تھے، آج ان سرداروں نے ہمارے دروازے پر گھٹنے ٹیک کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ محمد الرسول اللہ کا دین سب سے اعلیٰ دین۔ دنیا کی طاقتیں وقتی طور پر ہمیں متاثر کر سکتی، ہماری چھاتی میں گولی اتار سکتی، کسی کی زبان کاٹی جا سکتی ہے، کسی کو اٹھا کے اندر دیا جا سکتا ہے، کسی پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے، کچھ بھی کر لیں۔ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ ہر ایک کام کر سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے دین کو روک نہیں سکتے، کیونکہ سونے رسول نے جب کہا نا کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی، اور جب بلال کو گلے سے لگایا، بلال کالے ہیں اور یہ محمد رسول اللہ اللہ کے نائب ہیں، کائنات میں سب سے خوبصورت ذات ہے۔ اور جب سیدنا ابو بکر نے جھوٹا دودھ پیا ہے نا بلال کا، جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو کہا تو میرا بھائی ہے آج سے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے کالے ہاتھ میں اپنا گورا ہاتھ دے کے یہ سمجھتے کہ آج میں عزت والا ہو گیا کہ یہ میرا بھائی بن گیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آج بھی سوائے محمد رسول اللہ کے انسانوں کو برابری کا درجہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں بار بار کہ لمبی چوڑی مت ہانکا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں گے انشاءاللہ۔ میں کل رات یو پی میں تھا تو وہاں میں مسلمانوں کو ایک بات کہی، میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ کہتے رہیں کہ اچھا جی میں مکھیہ منتری بنوں گا، فلاں کام کروں گا۔ نہیں، اسلام نے آپ کے ذمے جو کام ڈالا ہے وہ کام کیجیے، اور آپ کے ذمے کیا کام ڈالا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ان کے وفادار ہوں، آپ اپنے پڑوسی چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دلت ہو، چاہے جینی ہو، چاہے بودھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر آپ اعلیٰ ترین کھانا کھاتے ہیں اور پڑوسی آپ کا بھوکا ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اگر دوسرے بندے کو یہ سمجھ کے اپنی گلے سے لگاتے ہیں کہ یہ چاہے میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، میرے سونے رسول کی امت میں سے ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کا
बंदा है यार, ये अल्लाह की मखलूक है। यही तो निज़ाम है कि हम फ्रांस में आगे बढ़ रहे हैं और नॉर्वे में कुरान पाक की मुखालफत क्यों हो रही है? चाइना को क्यों फिक्र है कि मसाजिद के ऊपर ताले लगा दिए जाएं? पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ कैसे रहा है? पूरी दुनिया के मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, लोगों से मोहब्बतें बांट रहे हैं। और जब कोई गुंडा किसी गरीब पर हाथ डालता है, फिर वो गरीब चाहे मुसलमान है या नहीं, तो मुसलमान उस गुंडे के पंजे में पंजा लड़ा के बताते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, तुम्हारी बदमाशी चलने नहीं देंगे। यही इस्लाम है। दोस्तों, जो इजराइल पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर होने का दावा करता था और वो कहता था कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर, इतना मजबूत है, हमारे मुल्क के अंदर, इजराइल के अंदर कोई परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान को कमज़ोर समझकर इजराइल ने सबसे पहले वहाँ पर धमाके किए और सबसे पहले हमला किया, लेकिन उसके पलटवार में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने जो इजराइल को ताबड़तोड़ हमलों के ज़रिए से मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे इजराइल घुटनों पे आ चुका है। और किस तरह पूरी दुनिया से सीज़ फायर के लिए और फैसला करने के लिए, जंग को बंद कराने के लिए भीख मांग रहा था, पूरी दुनिया ने इजराइल की औकात को देख लिया है। और ये कितने सुपर पावर हैं, ईरान ने इनको बता दिया है कि सुपर पावर वही है जिसकी हम इबादत करते हैं और वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। बहरहाल दोस्तों, इजराइल का गुरूर चकनाचूर हो गया है और गुरूर खाक में मिल चुका है। यहाँ 56 देश बिल्कुल आराम के साथ, खामोशी के साथ ईरान की और फिलिस्तीन और गाजा की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे, वहीं ईरान ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये हक और बातिल की जंग थी, जालिम और मजलूम की जंग थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ईरान को इज्जत से नवाजा है और जालिम को, बातिल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। खैर दोस्तों, इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के लिए जरूर कीजिएगा। अल्लाह उनकी उम्र में खैर और बरकत अता फरमाए, जिन्होंने जालिम के सामने घुटने नहीं टेके, जिन्होंने अपनी जंग को जारी रखा और जालिम को ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया।